وہ بھی اپنے حضور کو سکھا دیا، جو ہونے والا ہے وہ بھی سکھا دیا۔ تو میرے نبی رحمت نے فرمایا تھا آخری امام حضرت امام مہدی، حضور نے فرمایا تھا مہدی من آل البیت، آخری امام مہدی ہم نے سیدھی آل بیت میں سے ہوگا۔ گویا حضور نے خبر دے دی، کوئی قوم اور نسل کسی ایک علاقے میں ہوتی ہے، دوسرے میں نہیں ہوتی، کسی خاص ملک میں ہوتی ہے، دوسرے ملک میں نہیں ہوتی۔ گویا میرے نبی نے بتا دیا میری پاک نسل کا اگر پوچھتے ہو تو اس دنیا کا آخری امام بھی میری اولاد میں سے آئے گا۔ گویا بتا دیا قیامت تک میری نسل باقی رہے گی، بولو قیامت تک میری نسل باقی رہے گی، بولو قیامت تک میری نسل باقی رہے گی۔ حضور کی نسل میں سے ہونا یہ اللہ کا فضل ہے۔ کچھ چیزیں عمل کے ساتھ کسب کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، کچھ میرے رب کے فضل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ ہر نبی نبی بنا لیکن عبادات کر کے نہیں، بعض خدا کے فضل سے بنا۔ ہم حضور کی امت میں آئے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، سونے کا انتخاب ہے۔ اس کا فضل ہے، اس نے مجھے اور آپ کو محمد عربی کا امتی بنایا۔ اسی طرح جو میرے نبی کی حال ہے، ان میں ان کا ذاتی کسب شامل نہیں، رب کا فضل ہے، جسے چاہے اسے اپنے محبوب کا خاندان عطا فرما دے۔ 1.25 لاکھ امتوں میں سے حضور کی امت افضل، میرے نبی کی امت افضل۔ تو اے گاندھیا کے رہنے گاندھیا کے رہنے والوں، 14 صدیاں بعد گاندھیا کے رہنے والا میرے محمد کا امتی اگر حضور کی نسبت کی وجہ سے 1.25 لاکھ امتوں میں سے خود کو افضل قرار دے، اگر حضور کی نسبت پانے والے کہاں طیبہ، کہاں مکہ، کہاں منصورہ کا یہ علاقہ، اگر یہاں سینے پہ ہاتھ مار کر کیسے سائے 14 صدیاں بعد کہ ساری امتوں میں سے محمد کی امت افضل ہے، تو اگر حضور کی نسبت بیگانوں کو اتنی شان دیتی ہے تو میرے نبی کی آل کی کیا شان ہوگی۔ جن کی رگوں میں میرے مصطفیٰ کا خون ہے، جن کی رگوں میں میرے نبی کا خون ہے، آج مولوی کہتے تھی سیدہ سے کوئی نئی شریعت نہیں آئی، میں نے کہا نئی شریعت تو نہیں آئی، لیکن ان کے آداب باقی امت سے وکھرے ہیں۔ امام شافعی فرماتے فلا تعدل بأہل البیت خلقا، تیری مرضی ہے، سیدوں کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ بغض کر کے ایمان کا خسارہ پانا چاہتا ہے یا ان کے ساتھ محبت کر کے ایمان کا نفع حاصل کرنا چاہتا ہے؟ تیری
میں کنگال زیادی بڑے بڑے ولیوں نے وقت وصال نبی کی آل کا وسیلہ دے کر رب سے مانگا. ولیوں کو چھوڑو، حضرت امام احمد بن حنبل کی کتاب فضائل الصحابہ اس کے اندر حدیث پاک موجود ہے. اگر نہ ہو ہاتھ تمہارا کرے بہن میرا، ابن عباس اس امت کا پہلا مفسر قرآن، میرے نبی کی آل میں سے بھی ہے، میرے نبی کے صحابہ میں بھی شامل ہے. محبت سے کہتے سبحان اللہ. آپ سے یہ حدیث مروی ہے، بلکہ آپ کے بارے میں یہ روایت ہے، لما حضرت الوفات ابن عباس، جب حضرت ابن عباس کی وصال کا وقت آیا، ہیں کون ہے؟ میرے نبی کے صحابی ہیں، اور عام صحابی نہیں، میرے نبی کریم کی امت کے پہلے مفسر قرآن ہے. میرے نبی نے آپ کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا تھا اللہم علمہ القرآن، یا اللہ میرے اس غلام کو قرآن سکھا دے. جس کے قرآن سکھانے کی میرا نبی رب سے خود دعائیں مانگے، وہ کیسا مفسر قرآن ہوگا. نزع کا بیان بڑا زبردست بیان ہوتا ہے، سارا کیس اسی پر چلتا ہے، کوئی بھی گواہ نہ ہو. نزع کا بیان بڑا مضبوط اور مستند ہوتا ہے. حضرت ابن عباس نبی کے صحابی ہیں، وقت وصال آیا، رب کی حضور دعا مانگی، اللہم انی اتقرب الیک بولایت علی ابن ابی طالب. ابن عباس نے وقت وصال کہا یا اللہ میں تجھ سے تیرے قربت کا سوال کرتا ہوں مولا علی کے صدقے میں. اگر میرا علی نبی کے صحابہ کے لیے اتنا اہم ہے تو پھر میرا علی نبی کی امت کے لیے کتنا ضروری ہوگا. نعرہ حیدری، پیار سے نعرہ حیدری. منزل فضائے بہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہو نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہو نظارہ. آج علی کا نام شیعوں کے والے ہو گیا. بھائی علی تو شیعوں کا ہے نہیں، علی جب میرے نبی کا ہے تو پھر علی میرے نبی کی ہر امت کا ہے، ساری امت کا ہے. اگر وہ غلط عقیدے اور نظریے میں علی علی کرتے ہیں، آمین اور تم مل بیٹھ کر میرے علی عقیدے میں علی علی کرتے ہیں. کیا بات ہے. منزل فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت